اس سے پہلے ایک امام مسجد صاحب کی جو سٹوری تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن ایسے کلپ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کام کے لیے کوئی فنڈ چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی چندہ چاہیے، اور نہ ہی کوئی بھی ایسے امام اب تک ملے ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ یہ ہماری آواز عوام تک جائے تاکہ عوام ہماری مدد کرے. کیونکہ دنیا میں اگر میں نے کوئی دیکھے ہیں نا صابر لوگ، صبر کرنے والے، وہ یہی لوگ ہیں جو معمولی سی تنخواہ پہ، معمولی سے ویزے پہ اللہ کے گھروں کا پہرا دیتے ہیں. تو بلکہ میں نے 2-4 امام صاحبان سے یہ پوچھا، میں نے کہا اگر ہم یہ ویڈیو مل کے ریکارڈ کریں آپ کے ساتھ جو مسائل ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اس بات کو اپنی پرائیویسی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہے. ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور کرتا بھی ہے. یہاں تک یعنی کہ امام صاحب کا بیان تھا کہ نہیں جی ہم نہ تو یہ ویڈیو بیان دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کی فنڈ کی ضرورت ہے. لیکن میں بھی حق میں ہوں کہ یہ فنڈ یا چندے والا کام نہیں ہے، یہ ہمارا اجتماعی کام ہے نا. اور یہ کون سا کوئی ایک امام صاحب کی سٹوری ہے یا کوئی 2-4-5 امام ایسے ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے. یہ 95% لوگ ہیں ہمارے. 100 میں سے 95 مساجد ایسی ہیں جن میں یہ پرابلم ہے. ابھی ایک امام صاحب سے میری بات ہوئی اسی ٹاپک پہ، تو لیکن انہیں نہیں اس بات کا پتہ کہ میں جی یہ معاملہ جو ہے یہ عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو امام صاحب سے میں نے پوچھا جی کتنی دیر میں ہے مسجد میں؟ کہتے ہیں جی ابھی آئے ہوں تقریباً اس بقرہ عید پہ. تو میں نے کہا اس سے پہلے کدھر تھے؟ کہہ رہے اس سے پہلے وہ دوسری سائڈ پہ ایک مسجد تھی، وہاں پہ میں نے 28 سال گزارے ہیں. تو میں نے کہا 28 سال کے بعد پھر یہاں انہوں نے بھیجا ہے یا اس مسجد والوں نے اصرار فرمایا کہ جی آپ کافی پرانے امام ہیں ہمارے پاس آ جائیں؟ کہہ رہے نہیں جی اصل میں مجھے انہوں نے نکال دیا تھا. خیر بڑی یہ بات بری لگی دل کو کہ یار دیکھیں یہ ہمارے رہبر ہیں، انہوں نے کتنا دھڑلے سے کہہ دیا مجھے نکال دیا تھا. تو میں نے انہیں پوچھا کہ وجہ؟ کہہ رہے اصل میں جو ان کی کمیٹی ہے نا مسجد کی، تو وہ جو پہلے صدر صاحب تھے نا وہ رمضان شریف میں فوت ہو گئے تھے. تو پھر جو دوبارہ نئے صدر آئے ہیں انہوں نے پھر بس مجھے نکال دیا ہے. تو میں نے کہا کھل کے بات کریں، مسئلہ کیا ہوا؟ کہہ رہے جی کیا مسئلہ ہونا ہے کہ میں اگر ایک مسجد میں 28 سال گزارتا ہوں تو آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ 28 سال کہہ رہے ہیں میری کسی بھی انسان کی آدھی زندگی ہے کہ وہ گزاری ہے. تو اس کے بعد کمیٹی آئی ہے، کمیٹی کے صدر صاحب نے آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ جی ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے. تو میں نے کہا پھر ادھر؟ کہہ رہے ادھر آیا ہوں بقرہ عید پہ، لیکن ابھی ادھر وہ سارا سسٹم نہیں ہے، بچے میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وہ بھی کسی دور علاقے کے ہیں. تو اصل میں نہ تو مسجد کا نام شو کرنا چاہتا ہوں، نہ امام صاحب کا، تو نہ اور باقی جو معلومات ہیں وہ، اس لیے کہ یہ ہر مسجد کا معاملہ ہے. بس جو بھی ہمارے دوست بھائی یہ سنتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ ان کی ہی مسجد کا معاملہ ہے کہ ایک امام 28 سال ایک مسجد کی خدمت کرتے ہیں، وہیں پہ ان کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں، وہیں پہ ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مساجد کی کمیٹی بنی ہوتی ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں وہ آرڈر جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ جی اس امام کو نکال دیا جائے اور نیا امام جو ہے وہ اپنی مرضی کا ہائر کر لیں. میں نے کہا یار یہ کمیٹیوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان میں کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ کون ہوتے ہیں کہ ایک امام کو، امام کہتے ہیں فرنٹ مین کو، جو آپ کا سب سے آگے والا ہے اسے امام کہتے ہیں. یعنی کہ کتنا مؤدب مہذب نام ہے، کتنا معتبر پیشہ ہے. تو ایک محلے کا، ایک گاؤں کا، ایک عام دنیا دار بندہ جس سے اگر آپ دعائے قنوت سنیں، ایمان مفصل سنیں، ایمان مجمل سنیں، کنفرم بات ہے اسے نہیں آئے گا.
اگر وہ سنا بھی دے تو اتنے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں سنا دے گا کہ وہ ویسے ہی ہتک ہے عربی زبان کی. تو وہ بندہ اٹھ کے آ کے کہہ دے کہ یہ مولوی ہمیں پسند نہیں ہے. بھائی تو نے مولوی سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ محترم اللہ کے گھر کی ذمہ داری لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو تیرا اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس سے ویسے بات کر. تو اٹھاتا ہے مولوی چینج کر دیتا ہے. لیکن کمال شخصیات ہیں ہمارے امام صاحبان، یقین کریں. اب تک میں تقریباً پچھلے 7-8 ماہ میں کو 50 سے 60 حضرات سے مل چکا ہوں. ایسے ہی باتوں میں ساری خبریں میں لیتا ہوں کہ کیا حالات ہیں، کیا چل رہے ہیں، تو کیا معاملات ہیں. یہ ان حضرات کا ظرف ہے کہ وہ ہر بات میرے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے. تو اب یہ بڑی دردناک کہانی جو ہے کہ جی مجھے کمیٹی کے صدر نے نکال دیا ہے. میں نے کہا یار صدر کون ہوتا ہے؟ ان کو جی صدر کون ہوتا ہے؟ صدر ہی سب کچھ کرتا ہے. مسجد کا بل زیادہ آ جائے صدر نے آ کے مولوی پہ چڑھ جانا ہے. مسجد کی صفائی ٹھیک نہ ہوئی ہو اس نے امام پہ آ کے چڑھ جانا ہے. مسجد کی موٹر کا، ٹوٹیوں کا، یا کوئی گیزر کا یا اے سی کا کوئی مسئلہ ہے اس نے امام سے پوچھنا ہے. تو میں نے کہا یار پھر وہ صدر کو ہی امام رکھ لیں. صدر کو کہیں تو امام لگ جا بھائی، تو آ کے سنبھال لے سارا کنٹرول. امام صاحب کہتے ہیں تو سنبھالا ہوا ہے نا اس نے. ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم جی صدر صاحب کے آرڈر کے بغیر کسی قسم کا کوئی معاملہ یس نو کر لیں. خیر یہ بات بڑی بری لگی. میں نے کہا یار یہ اب امام حضرات جو ہیں ہمارے امام جو حضرات ہیں انہیں نہیں ملنا چاہیے مجھے. نیکسٹ میں سوچ رہا ہوں کہ جو صدور ہیں نا مساجد کے صدور، ان سے میٹنگ کرنی چاہیے کہ جناب آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے، یا آپ کس جواز سے، اخلاقی جواز سے، شرعی جواز سے، قانونی لحاظ سے، کس لحاظ سے آپ امام صاحب پہ چڑھے رہتے ہیں ہر وقت. لیکن جو میں نے ٹیمپو دیکھا ہے نا، اگر کوئی امام صاحب کسی صدر پہ چڑھ گیا تو پھر صدر کی خیر نہیں. کہ اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو. گاؤں میں، محلے میں یا گھر میں آپ کی جو اوقات یا ویلیو ہے وہ تو پہچانو. آپ جب بھی اکے تھکے جناب بلڈ پریشر کی گولی کھا کے چڑھتے ہیں سیدھے امام صاحب پہ جا بولتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا. لیکن یہ شاید یہ ہماری عوام کو اس مسئلے کا یا اس فتوے کا کنفرم نہیں ہے کہ اگر آپ امام کی قدر نہیں کرتے، اگر آپ امام صاحب کی رسپیکٹ نہیں کرتے دلی طور پہ، تو آپ کی تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. لیکن پھر بظاہر حالات یہ لگ رہے ہیں جو ہماری مساجد کی کمیٹیاں ہیں، حالات یہ لگ رہے ہیں کہ وہ کون سا نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ تو اپنی چدراہٹ جمانے آتے ہیں مولوی صاحب پہ. البتہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ نیکسٹ کسی جو ہے نا وہ کمیٹی کے صدر سے بات کر کے نا پھر ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آیا ان کے ساتھ ایسا کون سا پرابلم ہے، انہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کے اختیارات کیوں استعمال کرتے ہیں، وہ کس کے کہنے پہ یہ اختیارات جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے کسی امام صاحب کے بعد کسی صدر کا انٹرویو لے کے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ.